دوستو کیا آپ نے کبھی ایسی آواز سنی ہے جو پنجاب کی مٹی کی خوشبو سے رچی بسی ہو؟ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں جس نے نہ صرف اداکاری میں اپنی داغ بٹھائی بلکہ اپنی آواز سے لاکھوں دلوں کو تسخیر کیا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان فلم اور ٹی وی انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ انیس حسین بٹھی کی۔ اداکار گلوکار انیس حسین بٹھی 12 جنوری 1928 کو پنجاب کے تاریخی شہر گجرات کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ان کے اندر فنکارانہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گجرات سے حاصل کی اور پھر مزید تعلیم کے لیے لاہور کا رخ اختیار کیا، اور وہ پڑھے لکھے انسان تھے جس کا عکس ان کی گفتگو اور شخصیت میں صاف نظر آتا تھا۔ ان کے بھائی کیفی انیس حسین بٹھی وہ پہلے چراغ تھے جنہوں نے اس خاندان کو فنی دنیا میں روشناس کرایا۔ انیس حسین بٹھی جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آئے تو ان کا ارادہ وکالت کرنا تھا، لیکن قسمت انہیں ریڈیو پاکستان لے گئی۔ وہاں ان کی ملاقات جی اے چشتی، جسے ہم بابا چشتی کہتے ہیں، ان سے ہوئی، جنہوں نے ان کے اندر چھپے ہوئے گلوکار کو پہچان لیا۔ 1950 میں فلم پھیرے سے ان کا گلوکاری کا سفر شروع ہوا۔ پھر 1953 میں فلم شہری بابو نے انہیں راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ان کی آواز میں وہ سوز اور گرج تھی جو پنجاب کے لوک گیتوں کا خاصہ ہے۔ انیس حسین بٹھی صرف ایک گلوکار نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ ایک مکمل فنکار بننا چاہتے تھے۔ 1950 کی دہائی میں انہوں نے اداکاری شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پنجابی فلموں کے سب سے مقبول ہیرو بن گئے۔ ان کا دور وہ دور تھا جب فلموں کی کامیابی کی ضمانت انیس حسین بٹھی کا نام ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے وارث شاہ جیسی شاہکار فلم بنائی جس میں ان کے کردار اور گلوکاری کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ انیس حسین بٹھی نے جب گلوکاری شروع کی تو دنیا وجد میں آ گئی، اور جب پردہ سیمی پر اداکاری کے جوہر دکھائے تو تاریخ رقم کر دی۔ بات کرتے ہیں انیس حسین بٹھی کی چند مشہور مقبول فلموں کی، تو ان میں شامل ہے وارث شاہ، کرتار سنگھ، چند مکھنا، سجن پیارا اور جن جان وغیرہ فلمیں شامل ہیں۔ خاص طور پر وارث شاہ میں ان کا نبھایا گیا کردار آج بھی ایک مثال ملتا ہے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور ہر جگہ اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ انیس حسین بٹھی کا اداکاری کا انداز بہت سادہ مگر پر اثر تھا۔ ان کی مردانہ وجاہت اور مکالموں کی ادائیگی کا جاندار انداز عوام کو بہت بھاتا تھا۔ وہ جب اونچی آواز میں پنجاب کی مٹی کا کوئی گیت گاتے تو سینما ہال تالیوں سے گونج اٹھتے۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ انہیں سلطانہ سے پہلے کا سب سے بڑا پنجابی سٹار مانا جاتا تھا۔ بات کرتے ہیں انیس حسین بٹھی کی ذاتی زندگی کی۔ انیس حسین بٹھی ایک نہایت درویش صفت اور سادہ انسان تھے۔ وہ صوفیانہ کلام سے خاص رغبت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی سماجی کاموں میں حصہ لیا اور ہمیشہ غریب فنکاروں کی مدد کی۔ ان کے بیٹے وسیم عباس بھی آج پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے، جو اپنے والد کی میراث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وسیم عباس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرے والد کوئی بڑے اداکار نہیں تھے اور میں ان کو اداکار نہیں مانتا۔ انیس حسین بٹھی کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں بے شمار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز اور صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہترین گلوکار اور اداکار کے کئی نگار ایوارڈ اپنے نام کیے۔ اگرچہ انیس حسین بٹھی ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کے گائے ہوئے گیت اور ان کی فلمیں آج بھی یوٹیوب اور ٹی وی چینلز پر ذوق شوق سے ان کے چاہنے والے دیکھتے ہیں۔ نئی نسل کے گلوکار بھی ان کے گائے ہوئے کلام کو پڑھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ دوستو، فنکار کبھی مرتا نہیں، وہ اپنی تخلیق اور اپنی آواز کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ 31 مئی 1999 کو جب انیس حسین بٹھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو پاکستان کی فلمی صنعت کا ایک سنہرا باب بند ہو گیا، لیکن جب تک پنجاب کی دھرتی پر ہیر رانجھا کے قصے سنائے جائیں گے،
جب تک وارث شاہ کا کلام پڑھا جائے گا نیسین بٹی کی آواز پاکستان اور انڈیا کی فضاؤں میں گونجتی رہے گی۔ پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبرز کو نیسین بٹی کا کون سا گانا یا فلم سب سے زیادہ پسند ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنے ان عظیم فنکاروں کی یادیں آپ تک لاتے رہیں۔ دوستو آخر بار کہوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔